جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء اور ملک پاکستان کے مستند علماء کرام۔ الحمدللہ آپ جانتے ہیں ہمارا پینل ہوتے ہیں اور ان سے ہم کرتے ہیں کویسچن اینڈ آنسرز، اور آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے بھی جو کویسچنز جمع ہوتے ہیں ان کے بھی آنسرز مفتیان کرام شرعی اور فقہی جو ہے رہنمائی کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج آپ کے سوالات کے جوابات بھی دے جائیں گے، لیکن اس سے قبل ہم چونکہ بندگی کے تقاضے، ریکوائرمنٹس اور اس کی جو تہذیب ہے اور جو اس کے ایتھکس ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں مسلسل، یعنی نماز پر، وضو پر، روزے پر، ماہ رمضان، ماہ صیام کی دیگر جو لوازمات ہیں، ظاہر بندگی کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، پروٹوکولز پورے ہونے چاہیے، اس پر بات نہیں کی جاتی۔ تو اس برس کوشش کی کہ اس پر بات کی جائے تاکہ لوگوں کو سنوارا جائے، ان کی بندگی کو نکھارا جائے اور وہ سمجھ سکیں کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں دراصل اس میں کیا کیا ضروری ہے اور کیا کیا ضروری نہیں بھی ہے۔ میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، علامہ سعد خان صاحب، تینوں کو ویلکم کرتا ہوں اور پروگرام کا آغاز آپ حضرات کی اجازت سے کرتا ہوں۔ وہ سب تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو سے متعلق میں چاہتا ہوں بات کی جائے۔ قرآن و حدیث میں اس کے لیے کیا روشنی، کیا نور ملتا ہے؟ آغاز یہاں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ، صلی اللہ علیہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ یہ ایک طریقے سے سلمان بھائی آپ نے ایک سیریز آپ کر رہے ہیں جس میں وضو، طہارت اور پھر عبادات، تو الحمدللہ اس سے بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بظاہر، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی چیزیں ہیں اور عبادات جن پر موقوف ہیں، کیونکہ عبادات اگر پروٹوکول کے ساتھ نہ کی جائیں تو پھر بجائے اس کے کہ وہ قبول ہوں تو رد ہونے کا بھی خدشہ رہتا ہے یا پھر برکات سے محرومی کا بھی خدشہ رہتا ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کچھ عبادات ایسی ہیں جو فرائض اور واجبات کے زمرے میں آتی ہیں جو ضرور ہی کرنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کوئی شرعی عذر ہو تو بھئی آپ ایک حالت میں نہیں کر سکتے، دوسری حالت میں کر لیجئے، دوسری میں نہیں تو تیسری، جسے مثال کے طور پر نماز ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ اچھا، کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو آپ پر لازمی نہیں ہیں لیکن کر لیں تو اس میں ایکسٹرا ثواب ملتا ہے، اس میں ثواب کا ریشیو یوں سمجھ لیجیے یہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ فرائض واجبات کو چھوڑ کر آپ نوافل کی طرف نہ آئیں۔ بالکل صحیح، ہاں، یہ نوافل یہ اوپر کی چیز ہے، یتقرب عبدی الی بالنوافل، اس کا درجہ فرائض واجبات کے بعد آتا ہے، بعد آتا ہے نا۔ جی جی جی، آپ فرائض واجبات ہی نہ کریں اور آپ کہیں کہ میں نفل ادا کروں گا، تو بھائی جو اصل چیز فرض ہے وہ تو ادا کیجئے۔ صحیح بات۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ادارے میں آپ کی ٹائمنگ 8 گھنٹے ہے، یعنی صبح آپ 8 بجے آتے ہیں اور سپہر 4 بجے یا شام 5 بجے جاتے ہیں، 8 یا 9 گھنٹے۔ آپ 8 یا 9 گھنٹے نہ آئیں، آخر میں 2 گھنٹے نہیں اوور ٹائم بھی نہیں، آپ رات کو 8 بجے منہ اٹھا کر آ جائیں اور کہیں کہ میں صبح تک یہاں پر رہوں گا۔ اچھا، صحیح بات، تو کیا آپ کی بات مانی جائے گی؟ کہ باہر نکل ادھر سے۔ صحیح بات، یہاں کے پروٹوکولز ہیں، یہاں کے سارے اصول قوانین ہیں، تو ہم فرائض واجبات نہ کریں اور نوافل کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں، تو یہ ایک غلط رویہ ہے۔ بالکل یہ فرائض واجبات کے بعد پھر نوافل کا مطلب یعنی نمبر آتا ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے لازمی وہ تو کیجئے اور اس کے بعد کر کے اضافی نمبر حاصل کیجئے، اور ایکسٹرا جو ثواب ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ ادا کیجئے۔ یعنی یہ فرائض واجبات کے بعد اگر نوافل کی طرف جاؤ گے تو اللہ کا قرب ملے گا۔ جی 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 جی، ایسا ہی ہے۔ اور علماء نے یہاں تک فرمایا کہ سنت غیر موقدہ وغیرہ جو ہیں، جو نماز کی سنتیں وغیرہ ہیں نا، اس کے علاوہ نوافل ہیں، تو فرمایا کہ ایک طرف آپ کی قضا نمازیں ہیں اور ایک طرف یہ نوافل ہیں، تو بہتر یہ کہ قضا نمازیں پڑھیں، قضا نمازوں کو پورا کریں کہ جو فرض ہے اس کو وہ لازم ہے، نہیں اس کی قضا تک لازم ہے۔ اللہ اب انہی نوافل میں ایک ہے تحیۃ الوضو، تحیۃ الوضو یا وضو بھی کہتے ہیں یا وضو بھی کہتے ہیں۔ یہ یعنی یوں سمجھ لیں
کہ تحیت کا معنی ویسے سلام کی بھی ہوتا ہے یا کسی چیز کا حق ادا کرنا، کسی چیز کا اکرام کرنا، بزرگی یعنی اس کا اکرام کرنا، اس کو عزت دینا، احترام دینا، یہ معنی آتا ہے۔ تحیت الوضو یعنی وضو کا حق کیا ہے، وضو کرنے کے بعد اب یہ کتنی عظیم فضیلت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام نے بلایا۔ مشکاہ شریف کی حدیث بھی ہے، ترمذی کی بھی ہے، اور باقاعدہ الفاظ دعا بلالن، اللہ کہ بلال کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بلال کیا کام کرتا ہے ایسا کہ جنت میں بارہا گیا ہوں اور بارہا تیرے قدموں کی آہٹ کو میں نے وہاں پر سنا ہے۔ اللہ اللہ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہاں پر قبلہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں شب معراج میں جہاں پر یہ حدیث آئی تو وہاں لکھتے ہیں کہ اگر حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسی وقت بلال کی آہٹ سنی تو اس کا مطلب ہے کہ بلال ایک ہے اور کئی جگہوں پر ہیں، دنیا میں بھی ہیں، جنت میں بھی ہیں، اور فرمایا کہ اگر اعتبار ما یعول کے سنی کہ قیامت کے روز ایسا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی نظر نبوت کیسی ہے، سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ، دونوں میں فضیلت، جی سبحان اللہ، ایک جگہ موجود اور کتنے سال یعنی ہزاروں سال آگے کا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں کرتا یہ ہوں کہ جب وضو نہیں یعنی ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ فرمایا کہ جب بھی وضو کرتا ہوں نا تو میں نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہوا ہے ان للہ علیہ رکعتین، کہ اللہ کی رضا کے لیے میں 2 رکعتیں پڑھوں گا، میں وہ پڑھتا ہوں۔ تو اسی لیے جنت میں آپ کے قدموں کی آہٹ میرے مصطفیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، یہ تحیت الوضو ہے۔ اور اسی طریقے سے ترمذی کی حدیث ہے کہ جس میں تحیت المسجد کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو قتادہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو بیٹھنے سے پہلے اگر 2 رکعت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب مفتی صاحب۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب، ہم نے تحیت الوضو یا ہم کس پہ بات کر، مسجد پہ تو بات کر لی، لیکن میں اس حوالے سے کہ جو نماز استخارہ ہے، ابھی 2 رکعت نماز کی بات ہوئی، میں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تو وہ تو نفل کے زمرے میں۔ باقاعدہ نماز استخارہ کے حوالے سے آپ لوگ تلقین کرتے ہیں علماء کرام کہ خود استخارہ کریں، خود نماز استخارہ پڑھیں، احادیث میں بھی کوئی فضیلت ملتی ہے، حدیث میں بھی کوئی اس کا نور ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو یہ سمجھیں استخارہ کہتے کسے ہیں۔ صحیح۔ استخارہ جو ہے وہ خیر سے نکلا ہے، باب استفعال کا مصدر ہے، اور باب استفعال کا خاصہ ہوتا ہے طلب ماخذ۔ تو استخارہ کا معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا، یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرتا ہے، کسی معاملے میں اسے جب تردد ہوتا ہے یا تذبذب ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے حضور دستے دعا دراز کر کے اللہ سے مشورہ کرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میں اس میں خیر طلب کرتا ہوں، مجھے اس میں راستہ سجھائی دے جائے، میری رہنمائی فرما۔ یہ ہے استخارے کی اصل، اور یہ استخارے کی جو اصل ہے یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام باقاعدہ استخارہ تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کالسورۃ من القرآن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں تمام امور میں استخارے کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جیسے قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے، یعنی آپ اس کی تعلیم کا ایسا اہتمام فرماتے تھے، تاکید۔ اور پھر آگے حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا ہم احدکم بالامر فلیرقع رکعتین من غیر الفریدہ، کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہ فرض کے سوا 2 رکعتیں پڑھے، یعنی فرض کے سوا کہہ دیا یعنی نفل، 2 رکعتیں نفل پڑھنی ہیں۔ ثم یقول، پھر یہ دعا مانگے، آگے وہ دعا تعلیم فرمائی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وآجلہ فاقدرہ لی وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به۔
اس کا میں خلاصہ بھی بتا دیتا ہوں مفہوم کیا ہے اس کا. دعا طویل ہے. اس کا مفہوم اتنا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر رہا ہے کہ اللہ میں تیرے علم کو لے کر تیرے علم کے طفیل تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں, تیری قدرت کا تجھے واسطہ دیتا ہوں, تیرے عظیم فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. تو قادر ہے, میں قادر نہیں ہوں. تو جانتا ہے, میں نہیں جانتا. اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ اس معاملے میں میرے دین کی خیر ہے, میری دنیا کی خیر ہے, میرے انجام کی خیر ہے, اور جلد یا بدیر دونوں صورتوں میں میرے لیے خیر ہے, اس میں تو اس خیر کو میرے لیے مقدر فرما دے. اور اگر تو جانتا ہے کہ اس معاملے میں میرے دین میں شر ہے, یا میری دنیا کے لیے شر ہے, یا میرے انجام میں شر ہے, یا جلد یا بدیر کسی صورت کا اس میں میرے لیے شر ہے, تو اس کو مجھ سے پھیر دے, مجھے اس سے پھیر دے, یعنی اس کا خیال میرے دل سے نکال دے, اور میرے لیے خیر کو مقدر کر دے, وہ جہاں بھی ہو. ثم ردنی بھی, پھر مجھے اس سے راضی کر دے. اگر دعا کے الفاظ پہ غور کریں تو کیا جو ہے وہ ایمان کی تلقین ہمیں کی جا رہی ہے کہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, اور کس طرح اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے, کس طرح اللہ کی حضور چیزوں کو طلب کرنا چاہیے, اللہ سے سوال کیسے کرنا چاہیے. کیا پیارا تعلیم فرمایا ہے حضور جان عالم عیسیٰ سامنے. تو یہ حدیث میں تعلیم فرمائی گئی ہے استخارے کی. تو پتہ چلا کہ استخارے کی اصل کیا ہے. استخارے کی اصل یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں, پھر دعا مانگنی ہے. اب یہ جو 2 رکعت نفل کی تعلیم فرمائی ہے, تعلیم اس لیے فرمائی ہے کہ جب بندہ کسی سے کوئی کام ہو تو جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, تو کام ہمارا اللہ سے ہے, اللہ نے ہمارے کا تو نفل پڑھتے ہیں تاکہ یہ کریم کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, باب رحمت کو دستک دے رہے ہیں. من دق باب الکریم انفتح, کریم کا دروازہ جب کوئی کھٹکھٹاتا ہے تو وہ کھل ہی جاتا ہے. پھر دعا مانگے اللہ سے. اس کے بعد جو دل میں خیال جم جائے وہ کام کر لے. اس میں حدیث میں کوئی خواب کا ذکر نہیں ہے. قلبی میلان, پھر قلبی میلان جہاں ہو اس پہ پھر جو ہے وہ اللہ پہ توکل کر کے وہ کام بندہ کر گزرے. اور اگر ایک دفعہ میں اطمینان نہ ہو رہا تو 7 مرتبہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. 7 سے زائد بھی کیا جا سکتا ہے. خواب کا حدیث میں ذکر نہیں ہے. بعض مشائخ نے ضرور ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد سوئے, اگر خواب میں سفید رنگ یا ہرا رنگ دیکھے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کام اس کے لیے بہتر ہے, اور اگر سرخ دیکھے یا سیاہ دیکھے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے. لیکن ایک تو یہ مشائخ کا تجربہ ہے, حدیث میں نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے خواب کے ذریعے جاننا کہ جو خود اپنی نارمل لائف میں سچے ہوتے ہیں اور چیزوں کا ادراک صحیح کر سکتے ہیں. جن کو پریشان خواب آتے ہیں ان کے لیے خواب کا حکم نہیں ہے. ان کے لیے یہی ہے کہ وہ جو دعا کرے اور کل بھی اطمینان ہو جائے, بس کر گزریں. فرض میں استخارہ نہیں ہے, واجب میں استخارہ نہیں ہے, درکار خیر حاجت استخارہ نیست, نیکی کے کام میں استخارہ نہیں ہے, مباح امور میں استخارہ ہے. اور اگر 2 اچھے کام ہیں, مستحب کام ہے, 2 ان میں تعارض ہے, کون سا کریں کون سا اس وقت بہتر ہے ہمارے لیے, اس میں استخارہ ہے. فرائض یا واجبات میں استخارہ نہیں, اور محرمات میں بھی استخارہ نہیں ہے. گناہ کے کام میں کوئی استخارہ نہیں ہے, وہ کرنا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب, جزاک اللہ. تاکہ اس کی آپ نے آخر میں کنڈیشنز بھی بتا دیں, اچھا ہوا, تاکہ لوگ استخارہ کریں تو کس مقصد کے لیے کرنا ہے وہ معلوم ہو. جی علامہ سعد خان صاحب, صلاۃ التوبہ کے حوالے سے احادیث میں اور قرآن میں ہمیں کچھ ملتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے صلاۃ التوبہ کے حوالے سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کر بیٹھے تو چاہیے یہ کہ وہ وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے, اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد وہ اسی جگہ بیٹھ کر اللہ رب العزت سے استغفار کرے. اب سلمان بھائی بات یہ ہے کہ عموماً ہم توبہ کرتے ہیں لیکن یہ رواج ہمارے ہاں عموماً ہے نہیں, تو کیوں صلاۃ التوبہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ اس سے یہ ہے کہ کیفیت بن جاتی ہے. ایک ہوتا ہے نا, آپ کوئی بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے کوئی پریکاشنز کرتے ہیں, تو ایک کیفیت بن جاتی ہے. اور فرماتے ہیں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے ویسے ہی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور کبیرہ گناہوں کے لیے پھر وہ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تو پہلے کال سنا دوں, فرماتے ہیں جب میرا دل ہوتا کہ میں اللہ کی بات سنتا تو میں قرآن شریف کھول کے بیٹھ جاتا. جب میرا دل ہوتا کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو کر اللہ سے کلام کرتا. اور حضرت علی فرماتے ہیں جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بات ملتی میں اس پر عمل کرنے لگ جاتا. سلمان بھائی سمعنا واطعنا, صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے نا, یہ وہ اسی وجہ سے وہ جو بات سنتے تھے اس پر عمل کر لیتے تھے اور عقل نہیں لگاتے تھے وہاں. تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب
کوئی شخص سے گناہ ہو جائے تو وہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، اس کے بعد استغفار کرے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور میں بات اینڈ اس پہ کروں گا جو میں نے بات کی نا کہ سمعنا واطعنا کہ بات کو سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، یہاں پھر عقل نہیں لگاتے۔ آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انٹلیکٹ یوز کرتے ہیں، عقل یوز کرتے ہیں، اور اقبال نے بالکل ایسے ہی کہا کہ عقل کی انتہا کیا ہے؟ وہی خدا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو بالکل توبہ اور استغفار اپنا ورد بنائے، اور اسی طرح رمضان کے اندر اور پھر ایسے 2 رکعت نفل پڑھ کے جب توبہ کی جائے گی تو اللہ رب العزت ضرور معاف فرمائے۔ کیا بات ہے۔ میں مفتی صاحب اگر لائیو ٹیلی فون کالز کی اجازت دیں۔ جی جو میں نے تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی بات کی تھی، اور جتنے بھی نوافل ہیں، تو یہ بات یاد رہے کہ مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ جسے فجر کی نماز آپ پڑھ لیتے ہیں، اس سے لے کر جو ہے وہ جب تک فجر کی نماز کا وقت ختم نہیں ہوتا تو نفل کے لیے مکروہ وقت ہے۔ پھر طلوع آفتاب تو ہے ہی مکروہ۔ بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ زوال کا وقت ہے، تو اس میں بھی کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، نوافل بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے غروب آفتاب سے پہلے 20 منٹ غروب آفتاب تک، یہ بھی اس میں کوئی نماز سجدے والی نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، مغرب کی نماز یعنی جب مغرب کی اذان ہو جائے اس وقت سے لے کر مغرب کی نماز تک بھی کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ تو اگر مکروہ وقت ہو تو پھر نہیں پڑھنے چاہیے، کوئی بھی نوافل ہو، یہاں تک کہ طواف کے نوافل ہو تو وہ بھی مکروہ وقت میں نہیں پڑھنے چاہیے، بعد میں پڑھ لیں۔ اور ایک تصریح اور بھی کرنی ہے کہ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے نوافل نہیں پڑھے، نماز شروع کر دی، اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ اسے بھی قائم مقام فرما دیتا ہے۔ اگر مسجد میں آئے اور آپ اگر نوافل نہیں پڑھ سکے اور آپ نے اپنے فرض یا سنتیں شروع کر دی، اللہ رب العالمین قائم مقام فرما دیتا ہے۔ اچھا، حرم میں بھی تحیۃ المسجد نہیں ہے، وہاں پر آپ جا کر طواف شروع کر دیں، تحیۃ المسجد ہو جائے گی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہیں پہ ہم ایک بریک لے رہے ہیں، اور بریک میں آپ کی کالز ہم لیں گے، سوالات نوٹ کریں گے۔ علماء کرام، آپ کال ہمیں کر سکتے ہیں وائل بریک، اور بریک کے بعد بھی آپ ہمیں لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے اپروچ کر سکتے ہیں، مفتیان کرام سے بات کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ کوئی ذہنی الجھن ہے، کوئی شرعی فقہی سوال ہے، آپ کیجئے، علماء کرام دیں گے انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات، اس بریک میں بھی اور اس بریک کے بعد بھی۔ آپ جب بھی کال کریں ٹیلی ویژن کا والیوم پلیز بند کر دیں تاکہ ہماری آپ کی بات میں آسانی ہو۔ ملتا ہوں آپ سے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ اتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان۔